السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے وقد قال الحسن فی ذلک بما روى عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، یہاں سے پہلے اس حدیث پاک کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو گزشتہ کا مضمون ہے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن قال اذا بلغ الكلب في الاناء غسل 7 مرات والثامنة بالتراب۔ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، بلکہ یہ آپ کا فتویٰ ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے، غسل 7 مرات والثامنة بالتراب، تو 7 مرتبہ دھویا جائے گا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے اس برتن کو صاف کیا جائے گا۔ یہ حدیث کی اوپر گفتگو کرنے سے پہلے گزشتہ کے مضمون کو ذہن میں حاضر کر لیجئے۔ مضمون یہ تھا، ہماری بات شروع ہوئی تھی بابو سور الکلبی، کتے کے جوٹھے کا جو باب تھا، اس باب میں ہماری گفتگو یہ تھی کہ شوافے کے یہاں جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ احناف نے شوافے کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا تھا۔ شوافے نے وہاں پر حدیث پیش کی تھی فَغْسِلُوهُ 7 مرات یا فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، تو احناف کی جانب سے 7 مرتبہ والی حدیث کا جواب یہ دیا گیا کہ 7 مرتبہ دھونے کی جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور یہ روایت 7 مرتبہ والی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے ذریعے منسوخ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا ہی یہ فتویٰ ہے کہ جو ہے 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ تو راوی کا عمل یا راوی کا فتویٰ جب اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو یہ نسخ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو منسوخ نہیں مانیں گے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی عدالت یہ مجروح ہو جائے گی، اور نہ ان کی روایت قبول کی جائے گی اور نہ ان کا فتویٰ قبول کیا جائے گا، بلکہ ابو ہریرہ کی روایت اور فتویٰ دونوں ناقابل عمل قرار پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے فتوے کو دیکھتے ہوئے 7 مرتبہ والی حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے۔ اگر آپ اس کے جواب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور آپ 7 مرتبہ والی حدیث کو منسوخ نہیں مانتے ہیں اور جواباً یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 7 مرتبہ والی حدیث میں اضافہ ہے اور 3 مرتبہ والی حدیث میں کمی ہے، اس میں 7 کا عدد ہے اور آپ کے پاس یعنی احناف کے پاس 3 کا عدد ہے، تو 7 کے اندر 3 موجود ہوتے ہیں لیکن 3 کے اندر 7 موجود نہیں ہوتے ہیں، لہذا زائد والی حدیث پر عمل کیا جائے گا تاکہ ناقص والی حدیث بھی اسی کے تحت آ جائے۔ اگر آپ اس طریقے سے جواب دیتے ہوئے ابو ہریرہ کی حدیث 7 مرات والی کو منسوخ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں تو پھر اور ایک حدیث ہمارے پاس ہے جو حضرت عبداللہ بن مغفل کی ہے، اس میں 8 مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ 7 مرتبہ پانی سے دھو، جس حدیث کو میں نے ابھی متن کے اندر پڑھا، اذا ولغ الکلب فی الاناء غسل 7 مرات، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو جو ہے اس کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو۔ یہ امام حسن بصری کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث سے جو ہے کشید کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہم اس سے پہلے سنا دیے، حدیث سے کشید کیا ہوا لیا ہوا ہے،
وہ مرفوع حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ یغسل سبعا ویعفر الثامنہ بالتراب، کہ برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو پھر 7 مرتبہ دھویا جائے گا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے گا۔ تو اگر آپ 7 مرات والی حدیث کو منسوخ نہیں مانتے ہیں تو پھر عبداللہ بن مغفل والی حدیث کے مطابق یہ حکم دیجئے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیا تو 8 مرتبہ دھونا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اگر وہ حدیث منسوخ نہیں مانے تو عبداللہ بن مغفل والی حدیث کے مطابق 8 مرتبہ دھونے کا حکم دیجیے، حالانکہ آپ 8 مرتبہ کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ اب ہمارے اس حدیث پر اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ عبداللہ بن مغفل کی حدیث پر کسی کا عمل نہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی عمل نہیں کیا، تو ہم عمل ثابت کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری کبار تابعین میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فتویٰ عبداللہ بن مغفل کی حدیث کے مطابق رہا، اور ان کا فتویٰ یہاں ہم نے سند کے ساتھ ذکر کیا، جو امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ حسن بصری کا فتویٰ ذکر کیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ حسن بصری جو ہے عبداللہ بن مغفل کی حدیث پر جو ہے عمل کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ کا یہ کہنا اس پر کسی کا عمل نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ کی صورت بچی، یا تو ہماری توجیہ کو قبول کیجئے۔ ہماری توجیہ کیا ہے؟ ہماری توجیہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ والی جو روایت ہے وہ منسوخ ہے، اور ہم نے توجیہ یہ کی ایک حدیث کے ذریعے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا اذا قام احدکم، یہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ وہاں پر وضاحت کی گئی تھی کہ چونکہ ممکن تھا کہ سونے والے کا ہاتھ ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں نجاست ہو اور نجاست آلود ہو جائے، تو اس نجاست کی پاکی کا طریقہ حضور نے 3 عدد مقرر کیا، 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ پیشاب کی نجاست میں اور کتے کے منہ ڈالنے کی نجاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیشاب کی نجاست یہ نجاست غلیظہ ہے، تو جب نجاست غلیظہ 3 مرتبہ سے پاک ہو سکتی ہے تو پھر کتے کے جوٹے کی وجہ سے برتن جو ناپاک ہوا وہ نجاست سے طہارت کی طرف منتقل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یا تو ہماری توجیہ قبول کیجئے اور اس حدیث کو منسوخ مانیے۔ یہ بات تھی گزشتہ سبق سے متعلق، جو مضمون تھا اس سے جوڑنے کے لیے۔ اب پھر سے اپنی گفتگو پہ آ جائیے۔ شوافے کا مکمل رد ہو چکا ہے کہ شوافے نے یہ کہا کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا، ہم نے کہا 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ شوافے نے استدلال کیا ابو ہریرہ کی روایت سے 7 مرات سے، اور ہم نے استدلال کیا ابو ہریرہ کی دوسری روایت سے، وہ کون سی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سو کر اٹھنے والے کے لیے حکم دیا کہ وہ جو ہے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لے، اور ابو ہریرہ کی جو پہلی روایت 7 مرات والی تھی اس کو ہم نے منسوخ قرار دیا، کس بنیاد پر؟ ابو ہریرہ کے فتوے کی بنیاد پر۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے تیسرا، وَأَمَّا النَّظْرُ، یہ تو گفتگو تھی حدیث کے حوالے سے۔ اب امام طحاوی قیاس اور نظر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ، اور اس مسئلے میں نظر یہ ہے فقط کفان الکلام فیہ ما بینا من حکم اللحمان فی بابی سور الحر، سور الحر یعنی بلی کے جوٹے کا جو باب گزرا، وہاں پر امام طحاوی نے گوشتوں کی 4 قسمیں بیان کی تھیں۔ وہ تقریر کو ذہن میں رکھیے تو یہاں پر اسی تقریر کو جاری کر کے امام شافعی کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ سور الحرہ میں گوشت کا حکم بیان کیا گیا تھا، وہ کیا تھا کہ جس جانور کا گوشت ناپاک ہے اس کا جوٹھا بھی ناپاک ہے، اس کا جوٹھا بھی ناپاک ہے، اور یہاں کتے کا معاملہ ہے، کتے کے جوٹھے کا معاملہ ہے، تو کتے کا گوشت ناپاک ہے، اس پر احناف کا بھی اتفاق ہے، شوافے کا بھی اتفاق ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ لعاب جو ہوتا ہے وہ گوشت کا حکم رکھتا ہے، اگر گوشت پاک ہے تو لعاب بھی پاک ہے، گوشت ناپاک ہے تو لعاب بھی ناپاک ہے۔ لہٰذا کتے کا جس طریقے سے گوشت ناپاک ہے اسی طریقے سے کتے کا لعاب بھی ناپاک ہے، چنانچہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔
یہ قیاس پیش کیا امام طحاوی نے تیسرے مذہب کے لحاظ سے۔ امام شافعی کا رد مکمل ہو گیا۔ وہ امن نظروں سے گویا کہ امام طحاوی جو ہیں یہاں پر مالکیہ کا رد کر رہے ہیں، کیونکہ شوافے کے پاس کتے کا جوٹھا ناپاک ہے اور برتن کی پاکی کا طریقہ کیا بیان کیا گیا؟ 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ہمارے پاس برتن کی پاکی کا طریقہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ پھر شروع میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اس باب کے آغاز سے پہلے کہ کتے کے جوٹھے کے سلسلے میں جو ہے 2 مذہب ہیں، ایک مالکیہ کا اور دوسرا مذہب ہے شوافے، حنابلہ اور احناف کا۔ شوافے، حنابلہ، احناف یہ تینوں مذہب کے فقہا کتے کے جوٹھے کو ناپاک قرار دیتے ہیں، جبکہ امام مالک کے یہاں کتے کا جوٹھا یہ پاک ہے۔ تو امام مالک کے مذہب کے رد میں یہ نظر پیش کی گئی ہے۔ وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں جو نظر ہے وہ یہ ہے، فقط کفان الکلام فیہ ما بینا من حکم اللحمان فی باب سور الحرہ۔ سور الحرہ کے باب میں جو ہم نے گوشت کا حکم بیان کیا تھا وہی کلام یہاں پر امام مالک کے رد کے لیے کافی ہے۔ وہ رد میں نے یہ بھی ذکر کیا اختصاراً کہ گوشت اگر ناپاک ہے تو اس کا سور بھی ناپاک ہوتا ہے، اور کتے کے گوشت کے بارے میں مالکیہ کا بھی اتفاق ہے کہ اس کا گوشت ناپاک ہے، لہذا اس کا سور بھی ناپاک، اس کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ یہ امام مالک کا رد ہو گیا۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، وقد ذهب قوم فی الکلب یلغو فی الاناء ان الماء طاہر، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ اور ایک قوم اس طرف گئی ہے کتے کے سلسلے میں کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو پانی پاک ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام مالک کی طرف منسوب ہے۔ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعًا، اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ یعنی مالکیہ کا پورا مذہب یہ ہوا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو پانی تو پاک ہے، لیکن برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ تو ایک مذہب کا جو پہلا حصہ تھا اس کا رد ہم قیاس کے ذریعے کر دیے کہ کتے کا جوٹھا جو پانی ہے وہ ناپاک ہے، مالکیہ کے یہاں وہ پاک ہے، اس کا رد ہم نے ذکر کر دیا۔ اب دوسری بات، ایک طرف تو مالکیہ یہ کہتے ہیں کتے کا جوٹھا پاک ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ کتے کا جوٹھا جو برتن ہے اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا بھی جائے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کتے کا جوٹھا آپ کے یہاں پاک ہے تو 7 مرتبہ دھونے کی جو روایتیں ہیں، 8 مرتبہ دھونے کی جو روایت ہے، یا ہمارے اعتبار سے 3 مرتبہ دھونے کی روایت ہیں، ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو مالکیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر اس برتن کو دھونے کا ذکر آیا ہے کہ 7 مرتبہ دھو، تو اسی روایت کو امام مالک نے تسلیم کیا ہے، وہ 8 والی اور 3 والی روایت کو نہیں مانتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں 7 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے جس روایت میں، تو وہ حکم جو ہے امر تعبدی ہے، امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی دراصل اس حکم کو کہتے ہیں جس کی جو خلاف قیاس ہو، جس کی حکمت معلوم نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 برتن تو پانی تو پاک ہے، مگر برتن 7 مرتبہ دھویا جائے گا، چونکہ یہ امر تعبدی ہے اور یہ حکم تعبدی صرف برتنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو صاحب کتاب نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ وقالو، یعنی جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ جب پانی پاک ہے تو برتن کو دھونے کی 7 مرتبہ ضرورت کیا ہے؟ وقالو، تو مالکیہ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، انما ذالک تعبد، یعنی یہ تعبد ہے، تعبدنا بہ فی الآنیۃ خاصۃ، اور ہم نے اس تعبدی حکم کو برتنوں کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ یہ جواب دیا مالکیہ نے۔ اب آگے امام طحاوی ان کے خلاف دلیل قائم کرتے ہیں۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، مالکیہ کے خلاف دلیل یہ ہے ہماری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن الحیاض التی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان حوضوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تریدها السباع، کہ جن حوضوں پہ درندے پانی پینے کے لیے آتے ہیں، کہ ان حوضوں کے پانی کا حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا
فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کے ذریعے امام مالک کے خلاف دلیل قائم کرنا ہے کہ حضور سے جب اس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا جہاں درندے آ کر پانی پیتے تھے، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار پہنچ جائے تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ جب پانی 2 قلوں کی مقدار پہنچ جائے تو نجس نہیں ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 2 قلوں سے کم ہو پانی تو نجس ہو جاتا ہے، 2 قلوں سے کم ہو پانی تو نجس ہو جاتا ہے، ورنہ جو ہے 2 قلوں کی مقدار کو بیان کرنے کا کیا مقصد؟ یعنی حضور نے حدیث پاک میں جو قلتین کی مقدار کی پابندی بیان کی کہ پانی جب 2 قلوں کو پہنچ جائے تو نجس نہیں ہوتا ہے، تو 2 قلوں کی جو مقدار حضور بیان کرے، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے کم مقدار اگر پانی ہو تو پھر حکم بدل جائے گا، یعنی پانی نجس ہو جائے گا۔ ورنہ درندوں کے آنے جانے سے اگر پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر حضور خاص مقدار کو ذکر کیوں کرتے؟ بس اتنا کہنا کافی ہوتا کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوا، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ پانی جب قلتین تک پہنچ جائے جب ناپاک نہیں ہوگا۔ تو قلتین کی مقدار ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پانی قلتین سے کم ہوگا تو اس میں نجاست اثر انداز ہوگی اور وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ورنہ قلتین کی مقدار متعین کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوا۔ اور کتا بھی من جملہ انہی درندوں کا حکم رکھتا ہے، پھر اس کا جوٹھا ناپاک کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ دراصل دلیل قائم کی امام طحاوی نے امام مالک کے خلاف، چونکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں دلیل یہ دی گئی کہ حضور سے جب ایسے حوضوں کے بارے میں پوچھا گیا جہاں درندے آ کر پانی پیتے ہیں، تو حضور نے جواباً کیا فرمایا کہ جب پانی 2 قلوں کی مقدار پہنچ جائے تو نجس نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی 2 قلوں کی مقدار سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا، تو 2 قلوں کے برابر ہو تو حکم الگ ہے، نجس نہیں ہوگا، اور 2 قلوں سے کم ہے تو حکم الگ ہے، یعنی نجس ہو جائے گا۔ اگر قلتین کی مقدار کو ظاہر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا تو پھر حضور قلتین کا ذکر ہی نہیں کرتے، بلکہ فرما دیتے کہ درندوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن حضور نے پانی کی مقدار بیان کر کے گویا یہ واضح کر دیا کہ قلتین یا اس سے زائد پانی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا، قلتین سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کتا بھی چونکہ درندوں میں سے ایک درندے کا حکم رکھتا ہے، لہذا اس کا جوٹھا پانی بھی یہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو پڑھ لیجئے پہلے۔ ہاں، وقالو فکان من الحجۃ علیہم، مالکیہ کے خلاف دلیل یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الحیاض التي تردها السباع، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں پوچھا گیا جہاں درندے آ کر پانی پیتے ہیں کہ اس پانی کا حکم کیا ہے، تو حضور نے فرمایا فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، جب پانی 2 قلوں کی مقدار پہنچ جائے تو پھر وہ نجاست نہیں اٹھائے گا، مطلب نجس نہیں ہوگا، پانی پاک رہے گا۔ فقط دل ذالک، تو حضور کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے اس بات پر انہ اذا کان دون القلتین حمل الخبث، کہ جب پانی 2 قلوں سے کم ہو تو پھر وہ نجاست کو اٹھائے گا، یعنی ناپاک ہو جائے گا۔ ولولا ذالک، اگر یہ حکم کا فرق ہم نہیں کریں گے، لما کان لذکر القلتین معنی، تو پھر حدیث میں قلتین کو ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا ہے۔ وَلَكَانَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُمَا وَمَا هُوَ أَكْثَرُ سَوَاءً، اور جو پانی قلتین سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، دونوں کا حکم برابر ہو جائے گا۔ فَلَمَّا جَرَى الذِّكْرُ عَلَى الْقُلَّتَيْن، لیکن جب حدیث میں قلتین کا تذکرہ آ گیا، ثبت، تو یہ ثابت ہو گیا ان
حکمہا خلاف حکمی ما ہوا دونا، نہیں، ان حکمہما، کہ دو قلے پانی کا حکم اس کے خلاف ہے جو پانی دو قلوں سے کم ہے۔ فلما جرت ذکر علی القلتین، جب حدیث میں قلتین کا ذکر آ گیا، ثبت، تو یہ ثابت ہو گیا، ان حکمہما، کہ دو قلوں کا حکم، خلاف حکمی ما ہوا دونہما، اس مقدار سے کے برخلاف ہے، اس مقدار کے حکم کے برخلاف ہے جو دو قلوں سے کم ہے۔ فثبت بہذا من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، انا ولوغ الکلبی فی الماء ینجس الماء، کہ کتے کا پانی میں منہ ڈال دینا یہ پانی کو نجس کر دے گا۔ وجمیع ما بین فی ھذا الباب هو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور یہاں پر ہم نے جو بھی ترجیحی دلائل پیش کیے یہ سب کے سب احناف میں سے امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کے مذہب کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ اب آخری بات رہ گئی ہے، آخری بات یہ ہے، امام مالک کے خلاف ہم نے جو دلیل قائم کی وہ حدیث قلتین کے ذریعے، حالانکہ پہلے باب میں، اسی کتاب کے پہلے باب میں ہم نے حدیث قلتین کا رد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حدیث قلتین یہ مضطرب ہے، اس کے متن کے اندر بھی اضطراب ہے، اس کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے، اس کے مصداق کے اندر بھی اضطراب ہے، اور اس کے جو ہے معنی کے اندر بھی اضطراب ہے۔ چار قسم کا اضطراب وہاں ہم نے ثابت کیا تھا اس حدیث کو جو ہے رد کرنے کے لیے، لیکن اب ہم اسی حدیث کو امام مالک کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب سن لیے۔ اصل بات یہ ہے، حدیث کا مضطرب ہونا یہ الگ چیز ہے، حدیث کا مضطرب ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن جو ہے اضطراب سے قطع نظر یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ حضور نے حدیث میں قلتین کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات تو ثابت ہے، اور قلتین کا تذکرہ کرنا، قلتین کی پابندی حدیث میں اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ قلتین سے کم جب پانی ہوگا تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا، یعنی وہ نجس ہو جائے گا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث قلتین کو صاحب کتاب نے، خاص طور پر امام طحاوی نے، رد کرنے کے بجائے اس کی توجیح پیش کی تھی، اور اس کی توجیح یہ پیش کی تھی قلتین سے مراد بہتا ہوا پانی ہے۔ ایک توجیح تو یہ پیش کی تھی، دوسری توجیح یہ پیش کی تھی کہ قلتین سے مراد جو ہے دو قد انسانی کے برابر پانی مراد ہے، اور دونوں صورتوں میں حدیث رد نہیں ہوتی ہے بلکہ حدیث معمول بھی بن جاتی ہے۔ جب پانی، اب فرض کر لیجئے قلتین کی ہم توجیح کرے تھے دو قد انسان سے، کہ قلتین سے مراد یہ ہے کہ دو انسانی قد کی مقدار کو اگر پانی پہنچ جائے تو پھر نجس نہیں ہوتا ہے نجاست کے گرنے سے۔ اگر یہی اس کی توجیح کی جائے جب بھی امام مالک کے خلاف ہمارا استدلال ہو جائیں گا، وہ کیسے ہوں گا کہ تحدید تو کیے حضور، ایک مقدار تو بیان کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ قلتین کو امام شافعی کے مذہب کے حساب سے دیکھا جائے تو دو مٹکے کی مقدار بنتی ہے، اور احناف کے مسلک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قلتین دو قد انسانی کی مقدار بنتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی توجیح کے مطابق مالکیہ کو جواب دیں، جب بھی درست ہے وہ اس طریقے سے کہ ہم یہ کہیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ جب پانی دو قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی دو قد انسانی کی مقدار کو پہنچ جائے، اب وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ جب دو قد انسانی کو پانی نہ پہنچے، اس سے کم ہو، تو پھر وہ نجس ہو جائیں گا، اور جب نجس ہو جائیں گا تو اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ درندوں کے منہ ڈالنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے اگر وہ قلیل ہو، اور قلیل پانی میں نجاست گرنے سے پانی کا نجس ہو جانا یہ امام شافعی کے پاس بھی متفق علیہ ہے اور حنابلہ کے پاس بھی ہے،
صرف مالکیہ کا اس میں شروع میں اختلاف تھا، وہی اختلاف ادھر بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے اگرچہ حدیث قلتین کو مسترب ثابت کیا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس کی توجیہ بھی پیش کی اور تطبیق بھی بیان کی کہ قلتین سے 2 قد انسانی مراد ہیں یا پھر یہ بہتا ہوا پانی مراد ہے۔ اگر بہتے ہوئے پانی کے اعتبار سے جواب دینا چاہیں تو یوں جواب دیں گے کہ صاحب جو ہے بہتا ہوا پانی ہوا تو ظاہر سی بات ہے پانی نجس نہیں ہوگا، حدیث کا یہ مطلب ہے، اور اگر پانی ٹھہرا ہوا تو ایسی صورت میں پانی نجس ہو جائے گا۔ اب جب برتن میں پانی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹھہرا ہوا ہوگا، بہتا ہوا پانی برتن میں تو نہیں رہتا، برتن میں جو بھی پانی ہوگا وہ ٹھہرا ہوا ہوگا، لہٰذا کتا اگر اس میں منہ ڈالا تو اس برتن کے پانی کو نجس اور ناپاک ہو جانا چاہیے۔ یہ باب مکمل ہو گیا، اور اس باب کا خلاصہ میں اب آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اس باب میں امام طحاوی نے 2 قسم کے اختلاف بیان کیے۔ پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ کتے کے جھوٹے کا حکم کیا ہے، تو اس میں 2 قول تھے۔ امام مالک کا قول یہ تھا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ یہ احناف، شوافع، حنابلہ کے درمیان کس طرف منسوب ہے۔ یہ پہلا اختلاف تھا۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شوافع کے یہاں طریقہ یہ بتایا گیا کہ 7 مرتبہ اس کو پانی سے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، 1 مرتبہ جو ہے مٹی سے صاف کیا جائے گا۔ احناف نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ احناف کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے وہ دھو لے اس کو، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ اس حدیث کے ذریعے ہم نے یہ ثابت کیا کہ پانی برتن اگر ناپاک ہو جائے کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں 3 مرتبہ دھو لینا یہ کافی ہے۔ پھر امام شافعی کی طرف سے ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ 7 مرات والی حدیث کو منسوخ نہیں مانتے ہیں تو پھر عبداللہ بن مغفل کی 8 مرتبہ والی حدیث پر بھی ہم ان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 8 مرتبہ والی جو روایت ہے وہ معمول بھی نہیں ہے، تو ہم نے ثابت کیا کہ حسن بصری اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ تو 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو 7 مرات والی حدیث کو منسوخ مانیے یا پھر جو ہے ہماری توجیہ قبول کیجیے۔ اب یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد پھر اخیر میں امام طحاوی نے امام مالک کا رد فرمایا اور یہ کہا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔ امام مالک کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے تو قیاس پیش کیا، نظر پیش کی کہ جھوٹے کا وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے، اور آپ بھی کتے کے گوشت کو ناپاک مانتے ہیں، لہذا اس کے جھوٹے کو بھی ناپاک مانیے۔ اور رہا برتن کی جو ہے دھونے کا معاملہ، تو اس میں آپ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا اور کہتے ہیں حکم تعبدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 7 کا عدد، اس کا رد ہم نے شوافع کے بیان میں کر دیا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں ہے وہ سن لیجئے۔ ہم نے عمل کیا 3 مرتبہ والی روایت کے اوپر جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، مرفوع روایت ہے، اور ایک فتویٰ بھی ابو ہریرہ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 7 مرات والی روایت ہے یا عبداللہ بن مغفل کی 8 والی روایت ہے، ان روایتوں کا جواب ہم کیا دیں گے؟ تو شروع کتاب میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ امام طحاوی کا مقصد یہ ہے کتاب لکھنے سے کہ مختلف احادیث میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے، پہلی کوشش تو یہ رہی کہ اس تضاد کو دور کر کے ایک ایسا معنی بیان کیا جائے کہ جس سے حدیثوں میں تطبیق ہو جائے، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ایک کو منسوخ قرار دیا جائے اور دوسرے کو ناسخ قرار دیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے دونوں صورتیں ممکن ہیں، 7 مرات والی حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے جیسے کہ ثابت کر چکے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں تطبیق بھی کر دی جائے۔ تطبیق بیوں صورت کر دی جائے کہ 3 مرتبہ دھونے کو واجب قرار دیا جائے اور 7 مرتبہ دھونے کو مستحب قرار دیا جائے، 7 مرتبہ دھونے کو یہ مستحب قرار دیا جائے۔ اور ہم یہ جواب دیں کہ جن حدیثوں میں 7 بار کا تذکرہ آیا ہے کہ 7 مرتبہ دھو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پاکی تو 3 مرتبہ سے حاصل ہو جائے گی،
لیکن کتے کے جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں ان اثرات سے برتن کو اور آئندہ ڈالے جانے والے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو 7 مرتبہ دھو لیں۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ والی احادیث اور 3 مرتبہ والی احادیث کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے، اور امام طحاوی کا یہی کمال ہے کہ وہ مختلف قسموں کی حدیثیں جن میں بظاہر ان کے احکام میں تضاد محسوس ہوتا ہے، اپنی جو ہے قوت اجتہاد کے ذریعے اور اپنی دانائی کے ذریعے اور فہم و فراست کے ذریعے ان کے مختلف محمل بیان کرتے ہیں اور ان کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں جس سے تطبیق ہو جائے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی اس کے لیے علمی گہرائی چاہیے، بہت صلاحیت چاہیے جس کے لیے جو ہے یہ کام کیا جائے۔ اور یہیں ہم اپنے سبق کو ختم کر دیتے ہیں۔ آئندہ جو باب سوری بنی آدم، انسان کے جھوٹے کے احکام کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی مستقل باب کے تحت اس کو مستقل درس میں جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔